وہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس میں تھوڑے سے لوپ ہولز بھی ہوتے ہیں جس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کی سادگی کی وجہ سے بھی وہ پھنس جاتے ہیں. تو آپ کا اس میں نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ ہیکنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے آج کل اس کی، واٹس ایپ کی. جی بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں لینے کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ واٹس ایپ کام کیسے کرتا ہے. واٹس ایپ کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک ٹیلی فون ہونا چاہیے، اس کا ایک سم ہونا چاہیے. تو وہ جب بھی آپ ٹیلی فون خریدتے ہیں، اپنا سم جب آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کا لنک ہو جاتا ہے آپ کے واٹس ایپ کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے. اس کے بعد ایک ای میل ایڈریس ہوتا ہے جو آپ کو لنک کرنا پڑتا ہے، جس کے اوپر آپ کے ساتھ کرسپونڈنس ہوتی ہے واٹس ایپ کی. یعنی واٹس ایپ ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کو ایک سہولت فراہم کرتا ہے پوری دنیا کے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو یہ تو دو بنیادی باتیں ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہیکرز جو ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان تمام فالٹ لائنز کو جس کی بنیاد کو پہ استعمال کر کے وہ لوگوں کو ہیک کر سکیں اور پھر ان سے غلط کام کروا سکیں. اچھا. اس میں ایک چیز ہوتی ہے ٹو وے ایتھینٹیکیشن. اس کو میں تھوڑا سمجھانا چاہوں گا. جب بھی آپ کوئی اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ جو آپ کا ویریفیکیشن پن ہے وہ ایک 6 ڈیجٹ نومیرک پن ہوتا ہے. اس کو بڑے احتیاط سے لکھیے. عام طور پہ لوگ اپنی برتھ ڈے لکھ دیتے ہیں، جیسے 0108 مطلب 2006 لکھ دیا انہوں نے، تو وہ ہیک ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو اس کا ہی ہے. تو ایک اتھینٹیکیشن کوڈ جو ہے اس کا ذرا مشکل سے رکھیں تاکہ، لیکن وہ آپ کو یاد ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا جو اتھینٹیکیشن کوڈ ہے اس کو شیئر نہ کریں کبھی کسی کے ساتھ، کیونکہ عام طور پہ لوگ شیئر کر لیتے ہیں. دوسری احتیاط یہ ہے کہ جب آپ فون چینج کرتے ہیں اپنا، یہ بہت ایک اہم لوگ کرنا پڑتا ہے چینج آپ کو فون اپنا، تو آپ کو پچھلے فون سے نئے فون کے اوپر اپنا واٹس ایپ ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. اچھا بی ویری کیئرفل. عمار صاحب، بعض آپ نے دفعہ یہ جو باتیں ٹیلی فون کی جو بتائیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، بڑی بیسک ہیں. اگر ایک موبائل یوزر ہے اب تو اس کا آئیڈیا ہو گیا ہے اوتھینٹیفیکیشن کا، اور یہ موبائل اگر آپ چینج کریں، اس کے باوجود بھی آپ بتائیں، اگر جیسے کہ اب تو یہ بھی ہونے لگا ہے آپ 24 آورس کے لیے میسج جو ہے ڈس اپیئرنگ ڈیفالٹ ٹائمر پر ڈال دیں، تو اس کے باوجود بھی اگر ہیک ہو رہے ہیں تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ ظاہر ہے کوئی او ٹی پی آئے گا، لوگ نہیں شیئر کریں گے، جیسے اپنا پن کوڈ شیئر نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی اور ابھی شکایت تو یہ لنکس وغیرہ آ جاتے ہیں نا آپ کے فون پہ، اس پہ کلک کر دیا تو پھر سب گیا. بس یہ جو ہے نا اسے کہتے ہیں فرسٹ لائن آف ڈیفense. فرسٹ لائن آف ڈیفenس آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کوئی بھی ایسا کلک نہ کریں. عام طور پہ باہر کے ملکوں کے نمبر اب عام آ رہے ہیں، وہ مل جاتے ہیں چند پیسے دے کے. بندہ بیٹھا ہے فیصلہ آباد کے اندر اور وہ نمبر جرمنی کا یوز کر رہا ہے. اسکیمر یہ کہتا ہے کہ بھائی میں جرمنی سے ہوں، میں یہ کام دوں گا، وہ جبکہ وہ ادھر ہی فیصلہ آباد میں کسی جگہ یا لاہور میں کہیں بیٹھا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو باہر کے نمبر ہیں خاص طور پہ، کیونکہ یہاں کا نمبر تو پھر آپ پی ٹی ایس سے یا کسی دوست کو کہہ کے چیک کرا دیں گے کس کا نمبر ہے، وہ تو نیا مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ لوگ اسکیمنگ میں کیا کر رہے ہیں اس وقت. اسکیمر جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا ایک ہی نظریہ ہوتا ہے کہ آپ سے پیسے وصول کر لیں کسی بھی طریقے کے ساتھ نا. تو وہ یہ جو واٹس ایپ ہے یہ ان کو ایک انیبل کرتا ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں سیکیور ہے، اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے، یہ سب چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے دو آسپیکٹ ہیں. ایک ٹیکنالوجی آسپیکٹ ہے، وہ ہمیں زیادہ ڈسکس کرنا چاہیے، اور ایک جو عام آدمی کو کیا پتا ہے کہ پن کوڈ کیا ہے، وہ بیچارہ جائے گا دکان میں، بھائی یہ سیٹ کر دے، وہ سیٹ کر دے گا. احتیاط اس وقت ضروری ہے جب کہ آپ فون چینج کرتے ہیں اپنا. ٹھیک ہے. وہ اسے کہتے ہیں ونیبل پوائنٹ ہوتا ہے آپ کا. جب وہ آپ چینج کرتے ہیں تو آپ دونوں فونوں میں واٹس ایپ ہے آپ کے. جو پرانا فون ہے آپ کا اس کے اوپر اگر کوئی انٹرنیٹ کے اوپر جا کے لاگ ان کر لے تو وہ حالانکہ آپ کا جو سم ہے وہ نہیں ہے فون کا، اس میں وہ دوسرے فون میں ہے، لیکن لاگ ان وہاں سے ہو جائے گا. وہاں سے لاگ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. سر مجھے عام طور پہ لوگ ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں موسٹلی آپ کی نظر میں کمپرومائز کیا ہوتا ہے؟ آپ کی سورس ڈیوائس کمپرومائز ہوتی ہے یا آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ صرف کمپرومائز ہوتا ہے؟ دونوں ہو سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں اس کا تعلق کیا آپس کے اندر. جو آپ کی سورس ڈیوائس ہوتی ہے وہ ہی بنیاد ہوتی ہے آپ کے واٹس ایپ اکاؤنٹ کی. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو واٹس ایپ اکاؤنٹ ہے اس کی واٹس ایپ کا جو سسٹم ہے وہ دو چیز جانتا ہے آپ کی. وہ ای میل جانتا ہے آپ کی، اور عام طور پر لوگ جی میل یوز کرتے ہیں، اور دوسرے وہ آپ کا وہ کوڈ جانتا ہے جو پن کوڈ ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب بھی آپ کو بات کرتے ہیں تو وہ گھڑی گھڑی آپ کو ویریفیکیشن کوڈ دیتا ہے. وہ آپ کی ای میل پہ کہتا ہے کہ یہ 10 منٹ کے لیے اگر آپ 10 منٹ میں نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کو آؤٹ ہو جائیں گے یہاں سے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت واٹس ایپ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے گا، بہت زیادہ. اور اس کے لیے اگر آپ کا جو چینل ہے یا کوئی بھی جو میڈیا ہے اچھا وہ ایک ایسی ٹریننگ کرے، اور میں والنٹیئر کرتا ہوں ٹریننگ دینے کے لیے. وہ یہ ہے آپ کا یہ پروگرام شارٹ ہے، آپ اپنے کسی پروڈیوسر سے بات کر لیں، میں والنٹیئر کرتا ہوں، میں بھی 2-3 گھنٹے کی ٹریننگ امیڈیٹ دی ہے. بڑی اچھی سجیشن ہے. ہمارے صاحب ایک جو ایشو بار بار آ رہا ہے، جو ہم اکثر و بیشتر جو ہمارے کولیگ ہیں وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی بھی ان نون نمبر سے ایک سمپل میسج آتا ہے واٹس ایپ پہ. ظاہر سی بات ہے جب آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا، میسج آئے گا، آپ میسج آن کریں گے، میسج دیکھیں گے، اور وہیں پر آپ کا موبائل، آپ کی ایپ واٹس ایپ کمپرومائز ہو جاتا ہے، ہیک ہو جاتا ہے. سو یہ کیا نیا ٹرینڈ ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اچھا، اس میں جب آپ فون خریدتے ہیں نا اور اس کو سیٹنگز کرتے ہیں تو عام طور پہ ہم بس ڈیفالٹ کرتے رہتے ہیں. اس میں وہ پوچھتا ہے کہ یہ جو اپلیکیشن ہے کوئی بھی ہو، چاہے واٹس ایپ ہو یا کوئی بھی ہو، کیا یہ آپ کی انہی چیزوں ایکسیس کر سکتی ہے؟ ہم بڑے آرام سے کو یس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بی ویری کیئرفل. اگر آپ نے یس کر دیا تو پھر تو وہ جو ہی آپ نے اس کو کلک کیا تو اس کو اختیار مل گیا کہ وہ کہیں سے. لیکن اگر ہم نو کرتے ہیں تو وہ نہیں کرتا. وہ ایکسیپٹ کرنے کے بعد اگر ہم کہہ دیتے ہیں، ڈینائی کر دیتے ہیں نا، I've tried it many a times، وہ اپلیکیشن ورک ہی نہیں کرتی. اچھا، here is a catch now. پہلی بات تو یہ کیش یہی ہے کہ وہ نو اس لیے کرتا ہے تاکہ تیزی سے یس کر دے اس کو. اچھا، ایک اور اس میں یہ فیسلٹی ہر فون میں نہیں ہے، وہ ہے فنگر پرنٹس کی اور فیشل ریکگنیشن کی. اگر آپ کا وہ فون ہے تو پھر تو بڑا آسان کام ہو گیا. اب آپ یہ کریں کہ آپ جب اس کو انٹر کریں تو اس میں آپ کا فیشل ریکگنیشن، اور وہ آپ کو پہلی بات ہے کہ آپ کو خود پتا ہو کہ جس سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ ٹھیک آدمی ہے کہ نہیں. اچھا، دوسرے یہ کہ جب آپ فیشل ریکگنیشن پہ آتے ہیں یا فنگر پرنٹ پہ آتے ہیں تو جو اوریجنل واٹس ایپ ہے، جو ابھی اسکیمرز کے ہاتھ میں، دیکھیں وہ بھی نہیں چاہتے واٹس ایپ والے کہ ان کی چیزیں مس یوز ہوں، ورنہ ان کا بزنس ختم ہو جائے گا. میری کسی سے بات ہوئی امریکہ میں، کہتا بھائی اگر یہ ہم کریں تو ہمارا بزنس ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور میں احتیاط بتاؤں گا کہ جب بھی آپ کسی پبلک انٹرنیٹ سے رابطہ میں جا کے اور لاگ ان کریں، یا میں کسی وائی فائی یا کسی کے بھی گھر جائے کریں، تو بی ویری کیئرفل کہ وہاں سے کوئی ایسی چیز ایکسیس نہ کریں جو آپ کی سیکیور چیزیں ہوں. اپنے گھر سے کر لیں، اپنے وائی فائی سے کر لیں. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے، پبلک پلیس پہ جو وائی فائی ہے ضروری نہیں کہ آپ اسے ہر جگہ، آپ کسی ایئرپورٹ وغیرہ پہ یا ریسٹورنٹ پہ آپ نے کنیکٹ. لیکن سر میں اس چیز پہ تھوڑی تشنگی رہ گئی. وہ جو بات ہے نا کہ ایکسیپٹنس کی بات ہے کہ اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، I've tried it many a times، کیمرہ، مائک اور ان کی ایکسیس وہ نہیں کیا، اس کے بعد وہ ایپ کے اوپر آپ کو جانے ہی نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر جائیں گے، ادروائز اٹ وونٹ ورک اینڈ اٹ ڈزنٹ ورک ٹو بی آنیسٹ. اچھا، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو سیٹنگ کی ہوتی ہے نا تو آپ نے اس کو الاؤ کیا ہوتا ہے. نہیں سر، الاؤ کرنے کے مرحلے کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی کہ جب اس مرحلے پر ہی ہے نا آپ نے ڈینائی کہہ دیا. جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ ہمیں یہ سمجھایا تھا تو ہم نے کوشش کی، ایپ نے کہا ہم نے کام ہی نہیں کرنا، وہ وہیں پہ رک جاتی ہے سر. اچھا، آپ واٹس ایپ کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور چیز کی؟ واٹس ایپ اور اس طرح کی جو اور ایپس ہیں ان کی بھی. اچھا، اور ایپس کے بارے میں تو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. لیکن اگر میں آپ کو پورا پروسیس بتا دیتا ہوں. اگر آپ واٹس ایپ کے اندر جائیں نا، اس کی سیٹنگز کے اندر، تو آپ اس کو کر دیں کہ جی آپ اس کو اس طریقے سے، جسٹ میں نے لکھا تھا اس کے لیے میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. آپ اوپن کریں واٹس ایپ، اس کی سیٹنگز میں جائیں، اس میں 2 سیٹنگز آئیں گی، ایک اکاؤنٹ آئے گا، ایک 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آئے گی. ٹھیک ہے، set up a 6-digit pin code and add your email address. اچھا، اب یہ آپ نے اگر پہلے نہیں کیا تو آپ یہ کر لیں، مجھے لگتا ہے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد جب آپ نے یہ 2 چیزیں دے دی تو اب آپ کی جی ایگزیکٹلی، تو یہ 2 وے اتھینٹیکیشن ہو گئی اس کے اندر. اچھا، اب بی ویری کیئرفل کہ وہ جو باتیں ہے کہ یہ شیئر نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اب آپ نے جب یہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن اس کو کہتے ہیں کر لی، واٹس ایپ میں جا کے سیٹنگز میں جا کے اکاؤنٹ کر لی، تو ناؤ یو آر سیکیور. کیونکہ اب اگر کوئی اور یہ ٹرائی کرے گا تو میسج آپ ہی کی ای میل پہ آئے گا. اچھا، مجھے ایک چیز بتائیے گا عمار صاحب، ویسے تو بڑا ایزی ہے نا، میرا فون نمبر میرے پاس ہے، اگر کسی نے ہیک کر بھی لیا تو میرا ای میل، میرا فون نمبر میرے پاس ہے، تو مجھے اصولاً تو اسے ریٹریو کر لینا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ ایف آئی اے کے پاس شکایت کیوں جاتی ہیں؟ کیا جن لوگوں کے نمبرز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ریٹریو نہیں کروا پاتے، یا وہ کچھ چینجز لے آتے ہیں جو ہیکرز ہوتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، دیکھیں ایف آئی اے کے بعد جب آپ کمپلینٹ کریں گے، جب آپ کی چیز ہیک ہو جائے گی
ٹھیک ہے, یعنی کسی کو میسج آ رہے ہوں گے کہ جی اتنے پیسے بھیج دیں, میں پھنس گیا ہوں, اور لوگ بھیج بھی دیں گے کچھ لوگ پیسے, تو پھر آپ وری کریں گے کہ پھر آپ اس کو کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتیاطی تدابیر اگر یہ کی جائیں تو پہلی بات تو اس کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی. اچھا, یہ جو ایک ہے نا جی, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, اگر کوئی واقعہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر کم از کم آپ ایک ٹیل آف سیکرز وہ آپ دے سکتے ہیں FIA کو کہ دیکھو بھائی مجھے پہلا میسج یہ آیا, میں نے یہ کیا. تو میجورٹی آف دی ہیکرز جو ہے نا وہ پاکستان میں ہی بیٹھے ہیں, یہ بڑا ضروری بتا دوں آپ کو. ان کو پھر ٹریس کرنا FIA ٹریس کرنا آسان ہو جاتا ہے, لیکن جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, ٹرکی میں, دبئی میں, کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا, میرا انسٹا ہیک ہو گیا تھا, تو میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا اکاؤنٹ کو ریکور. ملک سے باہر تو ویسے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ہے اس میں اس میں دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ باہر کا نمبر یوز کر رہا ہے, جرمنی کا یا کینیڈا کسی اور کا نمبر. دوسری بات یہ کہ وہ ایکچوئل باہر بیٹھا ہے. اب پہلے کیس میں تو مسئلہ نہیں ہے, وہ ٹریس ہو جائے گا, تو کیونکہ وہ پھر ٹریس ہوگا اپنے. دوسرے کیس میں FIA میں ایک شعبہ ہے جس کو انٹرپول کے ساتھ لنک ہے, وہ بڑا افیکٹو شعبہ ہے. اس کو آپ رپورٹ کریں گے اور وہ پھر بالکل وہ رپورٹ کریں گے, ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ.